السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار ایک بار پھر وی نیوز کے ساتھ۔ پچھلے ہفتے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نصرت صاحب نے مجھے کچھ اچھی باتیں بھی بتائی تھیں، اور میری بھی کوشش تھی کہ ہم پروگرام سے کچھ پازیٹیو لے کے جائیں، اور کچھ ہمیں باتیں نظر بھی آئیں جو ہمیں لگ رہا تھا کہ چلیں یہ اچھی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اب پچھلے کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے پاکستان کی، وہ اپنی امیج ریڈیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا کیا وہ واقعی اسٹیٹ کے فیور میں کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے فیور میں کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دن میں ایک دم سے کیسز دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا کیس ہو، ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو، یا فیض آباد دھرنا کیس ہو۔ تو میری جو اوپینین ہے وہ میں نصرت صاحب سے آج ڈسکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرے حساب سے جوڈیشری شاید اپنی امیج ریڈیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا اس سے کوئی ریولیوشن آ سکتی ہے یا ایون کوئی ایولیوشن آ سکتی ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ نصرت صاحب، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، اوبویسلی میرا تجربہ اتنا نہیں ہے، لیکن آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ جو ایک دم پھر سے جوڈیشری ایکٹیو ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی آپ کو پرٹیکولر ریزنز یا اسکرپٹ نظر آ رہے ہیں، یا یہ پیورلی صرف ہماری ہی یا سوسائٹی کی بہتری کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، سوسائٹی کی بہتری کے لیے تو میں ریاست کا کوئی بھی پلر ہو جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، فکر مند ہوتے نہیں دیکھتا ہوں، انفارچونیٹلی۔ ریاست بنیادی طور پر کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نام ہے، تو اس کا جو بھی ادارہ ہوگا اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عوام پر اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو مستحکم کرنا۔ مطلب عوام کی بہتری نہیں، صرف ایک کمانڈ؟ بہتری اب ایک مختلف لفظ ہے، اس کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر ریاست کے جو ستون ہیں، اگر ان کا اپنا امیج ہی برا ہو تو وہ کس منہ سے میرے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کریں گے؟ تو وہ ریڈیم والی بات آ گئی پھر۔ ریڈیم بھی پھر ایک دیکھیے، آپ جو الفاظ استعمال کرتی ہیں نا، بھی الفاظ استعمال کرنے میں آدمی کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ریڈیم کا مطلب ایک پھر اس میں اخلاقیات جھلک رہی ہے۔ کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کا بنیادی مقصد ہی ہمیں لگام ڈالنا ہے۔ سر، میں تو اخلاقیات کی بات کر رہی تھی۔ اخلاقیات ہوتی نہیں ہے نا اس دھندے میں، بدقسمتی سے یہ سب، اسی لیے تو ہم گمراہی کا شکار ہیں، اسی لیے ہمیں مایوسی آتی ہے کہ ہمارے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ارے ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ بہت عادل ہوتا ہے، ایک سلطان ہوتا ہے وہ بہت عدل کرتا ہے۔ وہ سلطان کی کہانیاں دیکھو، اس نے لاکھوں لوگوں کے پہلے جب وہ چلتا ہے تو انبار کھوپڑیوں کے بناتا ہوا جو ہے وہ بالآخر اس کی سلطنت قائم ہوتی ہے، اور ونس ہی کنسالیڈیٹس تو پھر وہ اپنے ہاتھ کھولتا ہے، بڑا فیاض بھی مشہور ہو جاتا ہے اور جہانگیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بٹ وہ پھر ہم ایک فلسافیکل بحث میں چلے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو عدالت ہے وہ آج نہیں بلکہ 1950 سے مستقل جو ہے ریاست کے فقط ایک طاقتور ادارے کی منشا کے مطابق چلتی رہی ہے۔ اب وقت گزر رہا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ہم بھی ریاست ہیں، فقط آپ ہی نہیں ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، تو ہم بھی ایک ستون ہیں یار، ہمارے بھی کچھ اختیارات ہیں۔ تو اصولی طور پر میں جو عدلیہ ہوں، میرا کام تو مانیٹر کرنا ہے کہ آپ اپنے فرائض جو ہیں وہ درست نبھا رہے ہیں یا نہیں، اور آپ بجائے اپنے فرائض نبھانے کے آپ تو مجھے ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، جس سے میری اپنی ساکھ خراب ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک اس حوالے سے، اور یہ اچھی بات ہے، مثلا یہ کہ اخلاقیات کو ایک طرف رکھیں، یہ اچھی بات ہے، اس سے معاشرے میں توازن پیدا ہوگا اور ہم ایک متوازن ریاست کی جانب بڑھیں گے، بجائے اس کے کہ ایک ڈنڈا مار ریاست ہو جس میں آپ سوائے سرگوشیوں میں فریاد کے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے، تو اس حوالے سے اچھی بات ہے کہ آپ اگر ہسٹورک کریکشن کر رہے ہیں، وے بیک جا رہے ہیں کہ جی بھٹو صاحب کا واقعی جوڈیشل مرڈر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ایسے واقعات تاریخ میں
بہت کم ہوئے ہیں. ایک مرتبہ برطانیہ میں کرامویل نے جب وہ، اس کے بعد ایک چیک خاتون تھیں، ان کا نام اس وقت بھول رہا ہوں، ان کو بھی پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، تو ان کی پھانسی کو ریوزٹ کیا گیا تھا. تیسرے ایک ترکی جو ہمارا بڑا قریبی دوست ہے، اس کے پرائم منسٹر ہوتے تھے عدنان مینڈرس صاحب، ان کو بھی تختہ الٹ کے تو پھانسی لگائی گئی تھی، اس کو بھی ریوزٹ کیا گیا تھا. اور ایسی چیزیں اگر ریوزٹ ہو جائیں، مثلا کرامویل کو تو بعد از موت جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی. تو اس کی وجہ سے برطانیہ میں آج تک جو ہے جمہوری نظام ہے. مطلب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا اس کے بعد سے، ایک طے ہو گیا کہ صاحب کوئی اور ادارہ مداخلت نہیں کرے گا، جو کرنا ہوگا وہ آپ کی وہ گورنمنٹ پارلیمان ہی کرے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے تو سب اچھا کا بندوبست کر لیا، اور جو ظلم و ستم تھا وہ ہمارے اوپر لارڈ کرائم وغیرہ کے لیے کروانا شروع ہو گئے. لیکن نصرت صاحب، آپ نے اب جیسے بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر کی بات کی، اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہاں جی پروو ہو جاتا ہے کہ یہی ہوا تھا، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس میں کون سی پاورز انوالو تھیں جو باقی کیسز میں بھی انوالو تھیں، یا اگر نواز شریف صاحب بھی ونڈیکیٹ ہو جاتے ہیں فار دیٹ میٹر، کسی کو کوئی سزا ہو سکتی ہے پرٹیکولرلی؟ جیسے آپ نے ابھی اگزامپل دی کرامویل کی، اور وہاں سے آپ نے کہا کہ ایک ٹون سیٹ ہو گئی ان کے جوڈیشل سسٹم کی، گورنمنٹ کی، ہر چیز کی، اور کلیئر ہو گیا کہ کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا. ہم یہ بات کب کہیں گے کہ کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا؟ میرا نہیں خیال. وہ اس کے لیے دیکھیے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کرامویل اس وجہ سے بھی ہو پایا کہ برطانیہ جو ہے وہ رابر بیرون یا جاگیردارانہ نظام سے جو ہے وہ وہاں پہ، یعنی مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی تھی، انڈسٹری آ گئی تھی، انڈسٹری کی طرف بڑھ رہے تھے، بہت بڑی تعداد میں نقل مکانی شروع ہو رہی تھی، لوگ شہروں میں آ رہے تھے، تو ایک شہری مڈل کلاس بڑھ رہی تھی. وہ ایک بات تو یہ. دوسرا بات یہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ یہ وہ بنا کے، تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ یار اپنے عوام پہ غصہ نہ اتارو، جاؤ ذرا جا کے بنگال وغیرہ پہ قبضہ کرو، عیش کرو، خود بھی کماؤ. جس کا آج تک ہم بھگت رہے ہیں آفٹر شاکس پی آئی سی کے. ہمارے ہاں ابھی اکنامک جو ہے وہ سچویشن وہ کوئی اتنی ریڈیکلی چینج نہیں ہو رہی ہے. بدلے گی شاید، لیکن فی الحال تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اب نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. وہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ کتنی زیادہ سوسائٹی کی حمایت میں، اگین پھر یہ فلسفی والی بات ہے. لیکن میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ ہوگا کہ یار کسی نہ کسی دن آپ کو تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا بذریعہ عدلیہ، تو اس میں ذرا تھوڑا سا لوگ ہچکچائیں گے، اجتناب برتیں گے. لیکن بہت سارا نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، آپ ابھی چلی جائیں بازار میں مائک لے کر، تو یہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو اب کورس کریکشن ہو رہی ہے، تو او جی یہ تو اب یہ لاڈلے ہیں جی، یہ لوگوں کا اب ان کو جی دھڑا دھڑ انصاف مل رہا ہے جی. کیونکہ یہ کوئی 200 سال پرانی بات تو نہیں ہے نا. یہی عدلیہ تھی، یہی نیب تھی جن کے ہاتھوں وہ کبھی جی کہ رسیدہ کڈو کی کہانی جو ہے 2 سال تک چلتی رہی ہے. کبھی تاحیات نااہلی، کبھی ارے تاحیات نااہلی تو ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ کہ جی وہ رسیدیں نہیں دے پائے جی، قطری خط ہے جی، کچھ نہیں ہے جی، فراڈ ہے جی. اور وہ جس شدت سے ہو رہا تھا، صبح پہلے عدالت میں ہو رہا تھا، ٹکر چل رہے ہوتے تھے، اس کے بعد شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک جو متوازی عدالتیں لگتی تھیں، جس میں ہمارے عقل کل اینکر حضرات بیٹھ کے ایک عدالتیں وہ لگاتے تھے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ میرے جیسے بد نصیب مثال کے طور پر جو کہہ رہے تھے کہ یار جی کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ اس طرح تو انصاف. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سو موٹو ایک اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ خود، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں جی نواز شریف صاحب واقعی کرپٹ ہوں گے، نواز شریف صاحب نے واقعی بے نامی سب کچھ تھا بھائی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ نیچے سے
ایک ان کو گرفتار کرتا ہے بندہ، اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، تحقیقات کے بعد سزا جزا ہوئی، اس کے بعد اپیل کا حق ہوتا ہے، اور اپیل کے فورم جو ہیں کم از کم ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ. تو جب کہیں جا کر تاحیات نااہلی اور سزا وغیرہ ہونی چاہیے نا. یہاں تو پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ صاحب آپ نے اقامہ اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس کے بعد یہ کہا کہ ہم ایک مانیٹرنگ جج لگا رہے ہیں سپریم کورٹ کا، اور احتساب والو اب تم اس کو سزا دو. اب اوپر سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے، مجھے خاک انصاف ملنا. احتساب عدالت والا جو ہے وہ تو کہے گا جی یہ تو اعلیٰ ترین عدالت آلریڈی اس آدمی کو کرپٹ قرار دے چکی ہے. ٹھیک. اب وہ بات 2016 سے لے کر مسلسل ڈرم کی گئی ہے، دن کے 24 گھنٹے. اور پھر جو لوگ مختلف بات کرتے تھے یا اخبارات، ان کو تو مثال کے طور پر ہمارے جو ڈی ایچ اے یا دوسرے دیگر پوش ادارے ہیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا تھا. وہاں تو وہ بیک فوٹنگ پہ ڈال دیا کہ نہیں آپ نہ بی بولیں ان معاملوں میں. ارے بابا، اب لوگوں کا 4-5 سال تک آپ کی اربن سوسائٹی کے ایک بہت سگنیفیکنٹ حصے میں 4-5 سال تک یہ بات مستقل بمبار کی گئی ہے کہ جی شریف فیملی نے جو ہے وہ کرپشن سے پیسہ کمایا. وہی ایک نیریٹو. اب اس میں آپ نے بری کر دیا آج، تو وہ جو ذہن بن چکا ہے 4-5 سالوں کا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ نہیں ریڈیم ہو سکتا. آئی ایم سوری، نو. اس کے لیے تو وہ پولیٹیکلی خود میاں صاحب اور ان کی جماعت کو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جو کہ وہ نہیں بنا رہے. مطلب بادشاہ لوگ ہیں، کیا کہیں ان کو. بادشاہ ہوں یا لے مین ہو، کوئی بھی ہو، کمیونیکیشن تو آج کل سب کر سکتے ہیں. اس وقت تو وہ آپ کریں. وہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ابھی بھی جو اب وہ جو کار فرما حضرات ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں او یار اس کسی طرح سوشل میڈیا سے چھا جاؤ، تو یہ نقل ہی کر رہے ہیں بہت بھونڈے انداز میں. پی ٹی آئی کی. ہاں، جیسے مجھے بہت آسانی سے، مثلا وہ شخص جس کو عمران حکومت نے آتے ہی 4 سال کے لیے آف فیئر کیا تھا، یہ جو آج کل کرائے کے قاتل پالے ہیں نواب انہوں نے، آپ کے نون لیگ والوں نے، وہ بیٹھتے ہیں ہم نے، اور وہ مجھے آج کل وہی کچھ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کرتی ہوتی تھی. تو ہیل ود اٹ. کوئی افیکٹ نہیں ہے. عمران خان نے جو کر لیا تھا 4 سال میں، ماشاءاللہ یہی بیٹھے ہیں، تو یہ بھی کر لیں، شوق پورا کر لیں. وہ کہاں بیٹھے ہیں اور نہیں وہ بھائی بات یہ ہے کہ لیکن یہ کہ ان میں ایک جب انٹائٹلمنٹ آ جائے نا، اور یہ شہباز صاحب دل سے کنونسڈ ہیں کہ بس انہوں نے گل ہو جائے ٹھیک ہو جاتا. سمجھ گئے؟ انہوں نے گل ہو جائے، انہوں نے گل ہو جائے تو مطلب جس انٹائٹلمنٹ کے خلاف یہ لوگ اتنے سالوں سے بولتے رہے، اب وہ خود اس انٹائٹلمنٹ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. انفارچونیٹلی. بٹ میں دیانتداری سے، خیر خواہی سے التجا کروں گا کہ آپ ان کو اپنا امیجری ٹیم اس ریالٹی کو ریئلائز کریں کہ عدالتوں سے بریت اور کورس کریکشن ان کے کام نہیں آئے گی. دے ہیو ٹو ٹیک دیئر اون انیشیٹو. PMLN. چلیں نصرت صاحب، پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہیں سے بات اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تب تک کیا ہوتا ہے. فی الحال تو وہی ہے کہ نتھنگ پازیٹیو ٹوڈے ایدر. ناظرین، پروگرام کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ کیا یہ ریولیوشن ہے یا ایولیوشن ہے، لیکن نصرت صاحب کی بات ٹھیک ثابت ہوئی، اور وہ یہی ہے کہ جوڈیشری کے ایون اگر وہ ریڈیمپشن کی طرف چلے بھی جائیں، اس سے جو ایک نیریٹو بلڈ اپ ہوا ہوا ہے اتنے سالوں کا، لے مین کا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، جو کہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں کہ بہت پرومیننٹ بھی ہے کسی بھی میڈیا پہ، صرف سوشل میڈیا پہ نہیں. دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا ہوتا ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو سیکنڈز کے حساب سے تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. ملتے ہیں اگلے ہفتے دوبارہ. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.